کیا حال چال ہے بھائی؟ بات کریں بھائی صاحب، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور محمد حمزہ میاں۔ السلام علیکم. علیک السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ کیمرہ سامنے رکھیں بھائی، کیمرہ میں فل آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ قبلہ. جی بات کریں بھائی، الحمدللہ قبلہ. آپ سنائیں. اللہ آپ کو عزت دے، بات کرتے جائیں، بات کرتے جائیں بھائی۔ طبیعت قبلہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا تقلید کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تقلید جائز نہیں ہے، کیا؟ تقلید جائز نہیں ہے. نہیں ہے۔ اور دوسرا، شہادت ثالثہ کے بارے میں میرا سوال ہے، کیا وہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی؟ پڑھنی چاہیے۔ ادھر ہمارے یہاں پنجاب کے علاقے جنگ میں اور ادھر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس بات پہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے بھائی، مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ کیا اس کے بارے میں آئمہ کے فرمان ہیں آپ کے پاس کہ پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے؟ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دیکھیں یہ وجوب واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو شہادتین پڑھتا ہے اس کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ شہادت ثالثہ کے متعلق ہمارے پاس حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جہاں پر بھی تم شہادت دے دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو علی ولی اللہ کی بھی شہادت دے دو۔ تو ایک عام حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ چاہے وہ تشہد میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ایک عام حکم ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے والدین سے نیکی کرو، ایک عام حکم ہے۔ اب آپ کے والدین پنجابی ہے، پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر والدین پنجابی ہیں تو ان سے نیکی کرو، یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر والدین مثلا ہندوستانی ہیں تو ان سے نیکی کرو، انہوں نے فرمایا والدین سے نیکی کرو۔ اس والدین میں سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ والدین سندھی ہے، پنجابی ہے، عرب ہے، عجم ہے، فرق نہیں پڑتا، والدین ہے تو نیکی کرو۔ تو اسی طرح جب فرمایا کہ تم جب شہادت دے دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا، ان کی خلافت کا، ان کی ولایت کا کی بھی شہادت دے دو، تو اس میں سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم آپس میں گفتگو تقریر کر رہے ہیں یا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یا مثلا کوئی اور کسی وقت پر بھی ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں رسالت کی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے دینا بھی اس سے مستحب ہے۔ تو یہ جیسے گفتگو میں، تقریر میں، بات کرنے میں یہ استحباب ہے، تو اسی طرح یہ نماز میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین حجت ہوتے ہیں۔ ہاں اوکے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات نے نماز کی حالت میں انگوٹھی کیسے دی؟ اس میں جو ابھی میرے ذہن میں ہے وہ تو روایات اس میں ہے، اس نے اشارہ کیا تھا نا سائل کی طرف، جبرائیل تھا وہ سائل، جبرائیل نے آ کے ان کے حدث مبارک سے خود کھینچ کے نکالا تھا۔ جو ابھی میرے ذہن میں وہ وہی ہے، گرکو کی حالت میں انہوں نے اشارہ کیا تھا تو وہ آ کے انہوں نے حالانکہ جب امیر المومنین نماز پڑھتے تو وہ کسی کی آواز نہیں سنتے تھے۔ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کوئی روایت نہیں کسی کی آواز، مجھے تو نہیں دیکھا ہے۔ وہ صوفیوں کی ایک روایت ہے، وہ اس کا کوئی مصدر ہے ہی نہیں، وہ محمد جلال الدین رومی صاحب کی شعر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نماز میں تھے، ان کے جنگ میں ان کے پیر میں تیر لگی تھی، تو لوگوں نے کہا اس کو کب نکالیں، ان کو تکلیف نہ ہو، تو نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے، اس وقت ان کے پیر سے تیر نکالا گیا۔ تو وہ کوئی شیعہ روایت حدیث نہیں ہے، وہ کوئی سنی روایت بھی نہیں ہے، وہ صرف صوفیوں کے ایک دیوان میں ایک شعر ہے بس۔ اب اس نے کہاں سے لیا اللہ جانتا ہے۔ تو ابھی ہمارے ہاں جو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نماز میں کسی کی آواز نہیں سنتے تھے، وہ میں نے تو نہیں دیکھا بھائی۔ اور چوتھا سوال زنجیر زنی کے بارے میں ہے، جی سر، کہ آپ کا میں کیا نظریہ ہے؟ تو احادیث روایات میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا، بے قرار ہو جاؤ، صرف رونا مستحب ہے، خود رونا مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چیخ کے رونا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ بے قرار ہو جانا، اس غم میں بے قرار۔ غم میں بے قراری کے مختلف اشکال ہوتے ہیں میرے بھائی۔ غم میں ایک دفعہ آدمی بے قرار ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
غم آدمی ایک دفعہ بے قرار ہوتا ہے، اتنا روتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، مٹی سر پہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بے غم ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی شخص اگر اس کا جوان بیٹا مرا ہے، یا کوئی عورت اس کی شوہر مری ہے، اگر وہ اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، یا کسی ماں کی جوان بیٹا مر، وہ کیسے بے قرار ہے؟ وہ صرف روتی نہیں ہے، وہ مثلا چیخ مارتی ہے، وہ کبھی سر دیوار پہ مارتی ہے، کبھی مثلا تھپڑ چہرے پہ مارتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بے قراری جو ہے اس کی ایک خاص شکل نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف انداز میں بے قراری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مثلا وہ بے قراری کے حالت میں، غم میں، نوحے سن کر، مصائب سن کر وہ اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرے مولا کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، ان کے پیارے بیٹوں کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ، ان پہ پانی کٹا گیا، تو اس غم میں روتا ہے، چیختا ہے، پھر سینہ زنی کرتا ہے، پھر چہرے پہ مارتا ہے، پھر اس کو وہ مذہب زنجیر پھوش پہ مارتا ہے۔ تو یہ سب اس اظہار جزا میں آ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس جزا کا اظہار کریں، لیکن بے قراری کا اظہار کریں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی حرام فعل بجا لائے۔ بے قراری میں کوئی انسان کوئی خلاف عفت یا کوئی چیز جو بنفسی ہی حرام ہے، خودکشی کرے یا اس طرح جائز نہیں ہے، لیکن وہ زنجیر وغیرہ مارنا یا کوئی مٹکا سر پہ مارنا، کوئی شیشہ سر پہ مارا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح یہ اگر اس غم میں ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اظہار جزا کا حکم دیا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ اوکے جی اوکے اوکے، مزید بولیں، ختم آپ کے سوالات؟ جو آپ نے شہادت ثالثہ کے بارے میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کیا ہے، وہ کس کتاب سے ہے؟ اس کا حوالہ دے دیں۔ وہ احتجاج تبرسی میں ہے، احتجاج تبرسی میں ہے، ابھی میں اس کا ابھی حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اس کو نکال کے کبھی انشاءاللہ، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، وہ کافی مشہور ہے، آپ کو مل جائے گا، وہ آپ کو مل جائے گا، میں سرچ کر کے میں آپ کو نکال کے دوں گا۔ وہ احتجاج تبرسی میں، مجھے یاد پڑتا ہے وہ احتجاج تبرسی میں، ٹھیک ہے، اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہے، سلامت اوکے، تھینک رکھے، یو سر، اللہ آپ کو پھر سلامت، انشاءاللہ اوکے، زندہ رہے میرے بھائی۔